نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 92 سورۃ الاعراف آیت نمبر 54 سے لے کر 72 تک۔ اس لیسن کو ہم نے آیت نمبر 56 تک مکمل کر لیا ہے، آگے سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، یرسل الریاح، جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، بشراً خوشخبری بنا کر۔ ریاح کہتے ہیں خوشخبری والی ہوا کو، اور ریح کہتے ہیں عذاب والی ہوا کو۔ اور یہاں آپ دیکھیے لفظ کیا ہے، ریاح، مراد بارش کی خوشخبری والی ہوا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا، وہ اللہ وہ ذات ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر، بین یدی، آگے، رحمتہ، اپنی رحمت کے۔ اور یہاں رحمت سے مراد بارش ہے، یعنی اپنی رحمت، بارش سے پہلے اللہ تعالیٰ ہواؤں کے ذریعے خوشخبری دیتا ہے کہ بارش ہونے کو ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا، جب اقلت، اٹھا لیتی ہیں، یعنی وہ ہوائیں، سحابن، بادل۔ اقلت کا جو لفظ ہے قوف لام لام سے ہے۔ قلہ کہتے ہیں ہلکا ہونا، کم ہونا، اور یہ لفظ کثرت کا الٹ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا اقلت، یہاں تک کہ جب اٹھا لیتی ہیں، یعنی ہوائیں، سحابن، بادل۔ سحابن کا جو لفظ ہے سین حا با سے ہے، معنی کھینچنا۔ اب اس کا معنی بادل کیوں کیا گیا؟ کیونکہ بادل پانی کو کھینچ لیتے ہیں، یا پھر ہوا پانی کو کھینچ لیتی ہے اور اس سے پھر بادل بنتے ہیں۔ کھینچنے کا پروسیس اس لفظ میں ہمیں ملتا ہے، اسی لیے سحابن کا معنی پھر بادل کیا گیا۔ ثقالاً، بوجھل، یہ بادل بوجھل ہو جاتے ہیں، بھاری ہو جاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا لطیف بنایا ہے کہ اس میں سے اگر کوئی ہوائی جہاز گزرنا چاہے تو گزر سکتا ہے، یہ اتنے لطیف ہیں، لیکن پانی سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ بادل میں سے بادل بھی گزر جاتا ہے۔ اگر اتنا پانی جتنا بادلوں میں ہے، اس کو زمین کے کسی ذریعے سے ٹرانسپورٹ کرنا پڑے تو بہت مشکل ہو جائے۔ بادلوں میں اتنا منو ٹنو پانی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثقالاً، یہ بوجھل ہیں، چونکہ پانی اتنا کھینچ چکے ہیں اپنے اندر کہ اب یہ بھاری ہو چکے ہیں۔ سقناہ، ہم بھیج دیتے ہیں اس کو، یعنی اس بادل کو، ہم بھیج دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں اس کو، یعنی بادل کو۔ سقنا ہو، اس کا معنی ہے ڈرائیو کرنا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو بھیجتے ہیں، یعنی اللہ کے اذن سے یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ بادل ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے ہیں۔ لبلد میت، مردہ زمین کی طرف، یہ بادل مردہ زمین کی طرف اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ فَأَنزَلْنَا، پس ہم اتارتے ہیں، بِهِ، ساتھ اس کے، یعنی ساتھ ان بادلوں کے، الماء، پانی کو۔ پھر ان بادلوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ پانی برساتا ہے۔ فَأَخْرَجْنَا، پس ہم نکالتے ہیں، بِهِ، ساتھ اس کے، یعنی اس بارش کے ساتھ، من کل الثمرات، ہر طرح کے پھلوں میں سے۔ یہ بارش کا پانی جیسے ہی زمین پر برستا ہے، وہ مردہ زمین لہلہانے لگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مردہ زمین سے ہی ہر طرح کے پھلوں کو پیدا کرتا ہے۔ کذالک، اسی طرح، نخرج، ہم نکالیں گے، الموتا، مردوں کو،
لعلکم تاکہ تم تذکرون تم نصیحت پکڑو. جو میسج تھا اس آیت میں بارش کے پورے پروسیس کو بتانے کا کہ اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو بھی، یعنی بارش کے ساتھ مردہ زمین کی زندگی کو آخرت میں مردوں کو زندہ کرنے کی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح مردہ زمین کو بارش کے ذریعے زندہ کرتے ہیں، کل انسان کو بھی اس کے مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے. اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا اندازہ ہوتا ہے. تو یہاں اس بات کو سمجھانا مقصود ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر سور میں پھونکا جائے گا، جو اس کی آواز سنے گا وہ اپنی گردن ایک طرف جھکا دے گا اور دوسری طرف سے اونچی کر دے گا، یعنی گر پڑے گا. سب سے پہلے سور کی آواز وہ شخص سنے گا جو اپنے اونٹوں کا حوض درست کر رہا ہوگا، وہ بے ہوش ہو جائے گا، اور پھر دوسرے لوگ بھی بے ہوش ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے گا جو شبنم کا کام دے گی، اس سے لوگوں کے بدن تیار ہو جائیں گے. پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ فوراً اٹھ کر دیکھنے لگیں گے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو تمام لوگ ختم کر دیے جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا اور اس سے پھر سارے لوگوں کے بدن تیار کیے جائیں گے، کیونکہ جو لوگ مٹی ہو چکے، اب ان کا جو ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کے بدن تیار کرے گا. اور پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور لوگ اٹھیں گے اور دیکھنے لگیں گے. ایک اور روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا جس سے لوگوں کے جسم اس طرح زمین سے اگ پڑیں گے جس طرح سبزی اگتی ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. جیسے ہی وہ بارش برسے گی، وہ بارش کیا کام دے گی؟ مردوں کو زندہ کرنے کا کام دے گی. تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ قیامت کے دن مردوں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح زندہ کرے گا جس طرح بارش کے پانی کے ذریعے مردہ زمین میں زندگی ڈالتا ہے اور طرح طرح کے پھل اور پودے پیدا کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے تو ہوائیں ان بھاری بھاری بادلوں کو لاتی ہیں جو پانی کی کثرت کے باعث بہت بوجھل ہو کر زمین کے قریب ہو جاتے ہیں اور گھٹاؤں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، اور انہیں ایک مردہ زمین کی طرف ہانک دیا جاتا ہے. پھر اس بارش کے پانی سے اللہ تعالیٰ مختلف جگہوں میں مختلف قسم کے پھل اور پودے پیدا کرتا ہے. حالانکہ پانی ایک ہوتا ہے، لیکن ہر زمین کی خاصیت اور ہر علاقے کی ضرورت کے مطابق پھلوں اور کھیتیوں کی قسمیں بدلتی رہتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر میں کہتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی ہم مردوں کو اسی طرح سے زندہ کریں گے. یہ جو ہوائیں چلتی ہیں اور آندھی آتی ہے، اس کے بعد بارش ہونے لگتی ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسوہ حسنہ ملتا ہے. روایت میں آتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب تیز آندھی آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ. اے اللہ، میں اس ہوا کی بہتری اور جو اس کے اندر ہے اس کی بہتری اور جو اس میں بھیجا گیا ہے اس کی بہتری مانگتا ہوں، اور اس ہوا کی برائی سے اور جو اس کے اندر ہے اس کی برائی سے اور جو اس چیز کے ساتھ بھیجی گئی ہے اس کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب آسمان پر بادل اور بجلی کڑکتی تو خوف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا. آپ کبھی باہر نکلتے اور کبھی اندر آتے، کبھی آگے جاتے اور کبھی پیچھے جاتے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہوتے تھے. پھر اگر بارش برسنے لگتی تو آپ کی گھبراہٹ جاتی رہتی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے پہچان لیا تو آپ سے اس کے متعلق پوچھا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو جیسے قوم عاد نے کہا فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، تو جب انہوں نے اسے ایک بادل کی صورت میں اپنی وادیوں کا رخ کیے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ بادل ہے جو ہم پر مینا برسانے والا ہے، حالانکہ وہ ان پر آنے والا عذاب تھا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو یہ سمجھا رہے تھے کہ ان بادلوں کو دیکھ کر مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس میں عذاب نہ ہو، کیونکہ قوم عاد نے بھی یہی سمجھا تھا بادلوں کو دیکھ کر کہ بارش ہوگی، لیکن وہ بارش نہیں تھی، وہ اللہ کا عذاب تھا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر اس آیت میں ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ ہی کی حاکمیت ہے، ٹوٹل پاورز اللہ کے پاس ہے۔ کس طریقے سے ایک ایک سٹیپ کے ساتھ آپ دیکھیے کہ سارا کام ہوتا ہے اور بارش ہوتی ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں بارش برساتا ہوں یا فلاں بارش برساتا ہے۔ یہ سارا پروسیس اتنا نیچرل طریقے سے ہو رہا ہے کہ اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اور اپنی عظمت کا اظہار کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ جیسے یہ بارش برسا رہا ہے اللہ تعالیٰ، پھر اس بارش کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر رہا ہے، بالکل اسی طرح سے کل قیامت کے دن بھی اللہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میں کتنے پاورز رکھتا ہوں، ٹوٹل پاورز میرے پاس ہے، کل حاکمیت اللہ کے پاس ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو غور و فکر کروایا جا رہا ہے کہ غور کرو، اور اس غور و فکر سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ معرفت الہی نصیب ہوتی ہے، اور جب معرفت الہی نصیب ہوتی ہے تو محبت الہی نصیب ہوتی ہے، اور جب اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے تو اطاعت الہی آسان ہو جاتی ہے، اور انسان کو عبادت کی حلاوت یعنی مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ غور و فکر کرنا کائنات پر بڑا ہی فائدہ مند ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں تو ہی صحیح معنوں میں ہم اس کی اطاعت کر سکتے ہیں۔ جب ہمارے اندر یہ احساس کوٹ کوٹ کے بھر جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو بتائیے اطاعت کا کیا لیول ہوگا اور نافرمانی کا کیا ریشو رہ جائے گا۔ یہ بات ہم سب اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ لازماً اطاعت بہتر سے بہتر ہوتی جائے گی اور نافرمانی میں دن بہ دن کمی آتی جائے گی، صرف اس بات کا احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ ہے، اللہ کے پاس سارے پاورز ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ، اور زمین جو پاکیزہ ہے، یخرج نکلتی ہے، نباتہ اس کی نباتات، بِإِذْنِ رَبِّهِ اس کے رب کے اذن سے، والذی اور وہ جو خبوثا خراب ہوتی ہے، لا یخرج نہیں نکلتی، الا مگر نکیدہ بے فائدہ چیزیں، منحوس اور کم پیداوار کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، نکیدہ بے فائدہ چیزیں، یعنی بے فائدہ چیزوں کے علاوہ بنجر زمین سے اور کچھ نہیں نکلتا۔ کذالک اسی طرح نصرف الآیاتی ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں نشانیاں، آیات لقومی یشکرون ان لوگوں کے لیے جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ زمینوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ دو طرح کی زمین ہوتی ہیں، ایک جو زرخیز زمین ہوتی ہے، اس میں اللہ کے حکم سے پودے اچھے اور نفع بخش نکلتے ہیں کیونکہ اس نے بارش کو ایبزارب کیا، اچھی زمین تھی، زرخیز زمین تھی، اس نے بارش کو اپنے اندر جذب کیا اور پھر اس کے اندر سے فروٹ نکلا۔ اور جو زمین خراب ہوتی ہے، جیسے کالے پتھروں والی زمین ہوتی ہے یا بنجر زمین ہوتی ہے، اس میں سے اچھے پودے نہیں نکلتے، اور جو پیدا بھی ہوتے ہیں وہ نفع بخش نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے مومن اور کافر کا حال بیان کیا ہے، اور وہ اس طرح سے کہ روحانی بارش اللہ سبحانہ تعالیٰ برساتے ہیں، قرآن اور سننا روحانی بارش ہے۔ تو جس انسان کے اندر ہدایت کی طلب ہوتی ہے وہ اس روحانی بارش کو یعنی قرآن اور حدیث کے علم کو جذب کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، ایسا شخص دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ پتھر دل ہوتے ہیں، ان کے دل میں خرابی ہوتی ہے، بالکل جیسے مشرکین تھے،
ان کے بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ روحانی بارش برس رہی تھی قرآن اور سنہ کی شکل میں، لیکن مشرکین مکہ نے اس بارش سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے یہ نعمت لے لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت اللہ تعالیٰ نے مدینہ میں شفٹ کر دی. تو روحانی بارش سے کچھ لوگوں پر بہار آ جاتی ہے، ان کے رویے اور ان کے معاملات نکھر جاتے ہیں، ان میں حسن آ جاتا ہے. اور جو غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان پر جب یہ روحانی بارش برستی ہے تو ان کے رویے اور ان کے معاملات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، بلکہ وہ علم کا تکبر کرنے لگتے ہیں. پھر اس علم کے تکبر کی وجہ سے اگر ان کے اندر سے کچھ نکلتا بھی ہے تو وہ حسد ہے، حجت بازی ہے، تکبر ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے بنجر زمین سے اگر کچھ نکلتا بھی ہے تو جھاڑ جھنکار ہوتی ہے، وہ کسی کام کی نہیں ہوتی. اکثر لوگ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہیں، بہت قرآن پڑھتے ہیں، لیکن کوئی تبدیلی ان کے اندر نہیں آتی. تو وہ کیسی زمین کی طرح ہے؟ بنجر زمین کی طرح ہے. تو خرابی قرآن میں نہیں ہے، خرابی اس روحانی بارش میں نہیں ہے، خرابی کس میں ہے؟ اس انسان میں ہے. کیونکہ وہ انسان بالکل ایسا ہے جیسے یہاں اللہ تعالیٰ زمین کا حال بتا رہے ہیں، وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِيدًا. اس بات کو ایک حدیث سے بھی سمجھایا گیا ہے. سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس علم اور ہدایت کے ساتھ مجھے مبعوث فرمایا ہے اس کی مثال اس لگاتار بارش کی سی ہے جو زمین پر برسی. تو اس میں سے کچھ ایسی صاف زمین تھی جس نے پانی کو قبول کیا اور بہت زیادہ گھاس اور جڑی بوٹیاں اگائی. زمین کے کچھ ٹکڑے ایسے تھے جنہوں نے پانی کو تو روک لیا، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا. انہوں نے اسے پیا، پلایا اور اسے زراعت کے لیے استعمال کیا. یعنی زمین کے کچھ ٹکڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں پانی جمع ہو جاتا ہے، زمین نے اپنے اندر جذب نہیں کیا، ٹھیک ہے، لیکن اس جمع شدہ پانی سے دوسرے لوگوں نے فائدہ اٹھایا. یہ وہ شخص ہے کہ جس نے علم تو حاصل کیا، دوسروں کو سکھایا بھی، پر خود عمل نہیں کیا، اپنے اندر ایبزارب نہیں کیا، تو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچ گیا. تو یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ زمین کے کچھ ٹکڑے ایسے تھے جنہوں نے پانی کو تو روک لیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، انہوں نے اسے پیا، یعنی لوگوں نے اس پانی کو پیا، پلایا اور اسے زراعت کے لیے استعمال کیا. تاہم زمین کے کچھ ٹکڑے چٹیل میدان تھے جس پر بارش تو برسی مگر انہوں نے نہ تو پانی روکا اور نہ گھاس اگائی. یہی مثال ہے اس شخص کی جو اللہ کے دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرے اور اسے وہ چیز نفع پہنچائے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا، یعنی اسے وہ سیکھے بھی اور سکھائے بھی. اور یہی مثال ہے اس شخص کی جو اس کے ساتھ سر ہی نہ اٹھائے اور نہ اللہ کی اس ہدایت کو قبول کرے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. دیکھا جائے تو کنکلوژن میں صرف دو لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، ایک جو اس روحانی بارش کو ایبزارب کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو اپنا سر ہی نہیں اٹھا رہے، یعنی اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے اور ہدایت کو قبول ہی نہیں کر رہے. تو پھر ان میں سے کچھ نہیں نکلتا، اور اگر کچھ نکلے گا بھی تو ایسا نکلے گا جو بالکل بیکار ہوگا، بے فائدہ ہوگا. حسد نکلے گا، تکبر نکلے گا، حجت بازی نکلے گی. ایک تیسرا شخص جس کا بیچ میں تھوڑا سا ذکر کیا گیا، پھر اس کو ایٹ دی اینڈ اس شخص میں شامل کر دیا گیا کہ جو ہدایت قبول نہیں کرتا. مثال میں دیکھیں تو کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص جس نے علم حاصل کیا، سکھا رہا ہے پر خود عمل نہیں کر رہا. اگلی آیتوں میں انبیاء کے واقعات بیان کیے جائیں گے. آپ اس آیت کو ان واقعات کی تمہید کے طور پر بھی لے سکتے ہیں کہ جب جب انبیاء نے اللہ کا پیغام پہنچایا، وہ روحانی بارش لوگوں تک پہنچائی، تو دو طرح کے لوگ سامنے آئے، ایک جو مان گئے، دوسرے وہ جو نہیں مانے. جو لوگ مان گئے ان کو اچھی اور زرخیز زمین کی مثال سے سمجھایا گیا، اور جو لوگ نہیں مانے ان کو بنجر اور پتھر والی زمین کی مثال سے سمجھایا گیا.
تو ہر دور میں یہی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس میں جانا چاہتے ہیں. دیکھیں سابقہ آیت میں مردہ زمین کے زندہ ہو جانے سے بعث بعد الموت کی دلیل دی گئی، ٹھیک ہے. اس آیت میں مختلف قسم کے لوگوں کے دلوں کی کیفیت کو زمین کے مختلف ٹکڑوں کی طرح قرار دے کر لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے. دیکھا جائے تو دو آیتیں ہیں، لیکن اس میں آپ دیکھیں تو کتنی گہری باتیں ہیں، اور واضح طور پر لوگوں کے دلوں کو بیان کیا گیا کہ جس طرح زمین کے بعض ٹکڑے عمدہ، زرخیز اور شاداب ہوتے ہیں اور بعض حصے بنجر ہوتے ہیں، ناکارہ ہوتے ہیں، جس میں مفید نباتات کی بجائے جھاڑ جھنکار ہی پیدا ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سے لوگوں کے دلوں کا بھی حال ہے. حالانکہ سب لوگوں کے دلوں پر ایک ہی جیسی روحانی بارش برس رہی ہے، قرآن اور سنہ کی. جیسے ساری زمین پر ایک ہی جیسی بارش برستی ہے، لیکن زمینیں مختلف ہیں، بارش کو لینا ان کا مختلف ہے. تو اسی طرح سے لوگوں کے دلوں کی بھی یہی کیفیت ہے کہ وہ وحی الہی کی بارش سے یا تو سلیم فطرت ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، نیکیوں میں خوب آگے بڑھتے ہیں، لیکن جب دل میں خرابی ہو تو ان پر اتنی بہترین بارش بھی اثر نہیں کرتی. وہ قرآن و سنہ کو پڑھ کر اعتراضات میں پڑ جاتے ہیں، وہ قرآن و سنہ کا مذاق اڑاتے ہیں. جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کا یہ مذاق اڑاتے ہیں. اب اس طرح کی باتیں پڑھ کر ہم پر اس میسج کو چھوڑا گیا کہ ہم کن میں ہونا چاہتے ہیں. ہم کتنا کمفرٹیبلی اس روحانی بارش کو اپنے دل پر ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا جا رہا ہے ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. ہمارا کمٹمنٹ اس قرآن و سنہ کے ساتھ کیا ہے؟ اور آپ دیکھیے عام حالات میں ہمارے عمل کی کوئی چیکنگ نہیں ہوتی. یہ بات میں آپ کو بارہا کہتی رہتی ہوں. جب آپ کو اللہ تعالیٰ یا تو بہت زیادہ خوشی دے گا تب آپ کی زیادہ چیکنگ ہے، یا آپ کو اللہ تعالیٰ کسی غم میں مبتلا کرے گا تو آپ کی زیادہ چیکنگ ہے. عام حالات میں تو میجورٹی لوگ جو دین سے جڑے ہوتے ہیں وہ ابھی بھی پریکٹس کر لیتے ہیں. کبھی آپ پر اپنی خواہشات کا غلبہ ہوگا اور آپ کی آزمائش ہو رہی ہوگی کہ اب آپ دین لیتے ہیں جو کہ لینا چاہیے، یا آپ اپنی خواہش پر عمل کرتے ہیں جو کہ اس وقت اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے. اور یہ ٹیسٹ ہمارے قرآن پڑھنے کے بعد زیادہ بڑھ جاتے ہیں. کیوں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کوئی اصول تعلیم کے اعتبار سے آپ نہیں جانتے کہ جس کا جتنا علم بڑھتا جاتا ہے اس کا امتحان اتنا ہی مشکل ہوتا ہے. پھر اگر آپ الحمدللہ ایمان میں آگے بڑھ رہے ہیں تو پھر آپ کا امتحان اور بھی اسٹرک ہوگا. اب آپ کے ایمان کی چیکنگ آپ کے ایمان کے لیول کے اعتبار سے ہوگی. جس کا جتنا زیادہ ایمان اس کی زندگی میں اتنی ہی بڑی آزمائش. اسی لیے اپنے ایمان کو بچانا ہے. ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، دین کو پریکٹس کرنا ایسے ہوگا جیسے کہ دہکتا ہوا کوئلہ آپ نے اپنے ہاتھ پہ رکھا ہے. اگر آپ اس کو اپنے ہاتھ پہ پکڑے ہوئے ہیں تو بھی آپ کو یہ جلن دے رہا ہے. اس کا پکڑنا اتنا آسان نہیں ہے، یعنی دین کو پریکٹس کرنا اتنا آسان نہیں رہے گا. اور اگر آپ اس کو پھینک دیتے ہیں، وہ لبادہ اتار دیتے ہیں، وہ کوئلے کا جلتا ہوا جو ٹکڑا ہے اس کو پھینک دیتے ہیں، تو اس نے کیا کرنا ہے؟ آگ ہی لگانی ہے. پھر ہم دین کو بدنام کرنے والے بن جائیں گے تو اور آگ لگے گی. تو یہ جو دہکتا ہوا کوئلہ اپنے ہاتھ پہ رکھنا ہے نا، اس کو برداشت کر لیں، کیونکہ آپ کو اس تکلیف سے تو گزرنا ہی پڑے گا. اس کو جو پھینک دینا ہے نا، اس حال پر کبھی بھی نہ جائیے گا، کیونکہ یہ اتنی بدترین حالت ہوتی ہے کہ انسان کہیں کا نہیں رہتا. اس کی دنیا بھی برباد، اس کی آخرت بھی برباد. اور چاہے جیسے بھی حالات ہوں، جیسے بھی حالات ہوں، خود کو قرآن کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے، ایسے ماحول کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے، کیونکہ اتنا فتنوں کا دور ہے. ہم ذرا اس سیدھے ٹریک سے ہٹے تو گمراہ ہو جائیں گے. ذرا ہم نے ان صحبتوں کو چھوڑا ہم ٹریک سے ہٹ جائیں گے، کیونکہ ہمیں آس پاس نیک صحبت سے موٹیویشن ملتی رہتی ہے. ہم سیکھتے رہتے ہیں، سمجھتے رہتے ہیں،
پھر ہم جب قرآن پڑھتے رہتے ہیں ایک بار، دو بار، کئی بار، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگی میں آنے والے مسئلے مسائل میں جواب دے رہے ہوتے ہیں. اب ایسے کر لو، اب ایسے کر لو. اور وہ بات اس سے پہلے جو قرآن پڑھی تھی اس میں اس طرح سے سمجھ نہیں آئی جیسے کہ اس دفعہ سمجھ آئی، کیونکہ زندگی بدلتی رہتی ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، اور قرآن ایک معجزہ ہے جو مجھے اور آپ کو اپنے اپنے حالات کے حساب سے سمجھ میں آتا ہے. الحمدللہ. پر لینے والا چاہیے. اور یہ جو بنجر زمین ہے نا، یہ پانی کو جو ایبزارب نہیں کر رہی نا، یہ اس سخت انسان کی طرح ہے کہ جو اپنی اصلاح کو نہیں لیتا. آپ نے کبھی سخت زمین پر بارش ہوتے دیکھا ہو تو کیا چیز پیدا ہو جاتی ہے ادھر؟ کیچڑ. کسی کام کا ہے؟ کسی کام کا نہیں. بلکہ اس زمین پہ کوئی چلے تو پھسل سکتا ہے، یعنی ایسے لوگوں کی کوئی صحبت اختیار کرے تو وہ بھی پھسل جائے گا. اور جو زرخیز زمین ہوتی ہے، آپ نے اس پر بارش ہوتے دیکھا ہو، کیسے وہ پورا پانی اپنے اندر ایبزارب کر لیتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے پورا پانی پی گئی وہ زمین، اور کیسی خوشبو اٹھتی ہے اس سے. کوئی ہے ایسا جو کہے کہ اس خوشبو کو ہم محسوس نہیں کرتے؟ اس خوشبو کو سبھی محسوس کرتے ہیں. تو جو مومن بندہ ہوتا ہے، جیسے اس پر روحانی بارش برستی ہے اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اور پھر جو عمل کی خوشبو اس کے اندر سے نکلتی ہے نا، وہ نوٹسبل ہوتی ہے. لوگ نوٹس کرتے ہیں کہ یہ عمل دیکھو ایسا ہوتا ہے قرآن پڑھنے والوں کا عمل، یہ ہے اصل عمل کرنے والا. اور قیامت تک ایسی ایک جماعت قائم رہے گی. ہوں گے بہت تھوڑے لوگ جو باطل کے خلاف کھڑے ہوں گے، جو حق کا ساتھ دیں گے. بہت چھوٹی سی جماعت ہوگی، اللہ ان کو سپورٹ کرتا رہے گا. میجورٹی لوگ بگاڑ کا شکار ہو جائیں گے. اور آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اب یہ سینیارو بن چکا ہے کہ میجورٹی لوگ بگاڑ کا شکار ہے؟ آپ کو کوئی دین پر عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے تو آپ کو لگتا ہے اچھا یہ تو بڑا انوکھا انسان ہے. آپ نے وہ حدیث سن رکھی ہے کہ دین آیا تو اجنبیت کی حالت میں تھا، اور جب جائے گا تب بھی اجنبیت کی حالت میں. اجنبی کسے کہتے ہیں آپ؟ جس کو لوگ پہچانتے نہیں ہیں. آج آپ کو اپنے آس پاس بھی ایسے ہی سو کالڈ مسلمز نظر آئیں گے کہ ان کے عمل کو دیکھ کر ایسا لگے گا کیا یہ دین کو پہچانتے نہیں ہیں؟ کیا یہ اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں؟ یہ کیوں ایسا عمل کر رہے ہیں؟ اور افسوس، صد افسوس اس بات پر کہ قرآن پڑھ کر بھی لوگوں کا عمل نہیں بدلتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات جو ان کی زندگی میں آخری قرات میں لوگوں نے سنی ان کے منہ سے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی سیرہ میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو آخری جماعت کروائی اس میں سورہ مرسلات پڑھی، اور سورہ مرسلات کی آخری یہ جو آیت ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کو لوگوں نے سنا کہ اس قرآن کے بعد اب تم کس چیز پر ایمان لاؤ گے؟ یعنی اس قرآن کے ساتھ اگر تم نہیں سدھر سکے تو پھر تمہیں دنیا کی اور کون سی چیز سدھارے گی؟ اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بیمار پڑ گئے کہ کوئی نماز جماعت سے نہیں کروا سکے. جب میں یہ واقعہ پڑھتی ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاسٹ قرات اونچی آواز میں جماعت کے ساتھ یہ تھی، اور آخری آیت جو لوگوں نے سنی یہ تھی، تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس میسج کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کو اینڈ کیا. اور جب ہم قرآن پڑھے ہوئے لوگوں کو بدعمالیہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی حیرت ہوتی ہے کہ اگر یہ قرآن کے ساتھ نہیں سدھر سکا تو پھر کون سی چیز ہے جو اس کو سدھارے گی؟ دنیا میں اور کوئی ایسا لٹریچر نہیں ہے کہ جس سے انسان کے اخلاق اچھے ہو سکتے ہوں، معاملات اچھے ہو سکتے ہوں اور تبدیلی آ جائے اس کے اندر. کوئی ایسا لٹریچر نہیں سوائے قرآن کے. تو خود کو بلد الطیب بنانا ہے، جس کی خصوصیت کیا ہے؟ یخرج نباتہ بإذن ربی. اور یہ جو بإذن ربی ہے یہ بھی بڑا ہی غور طلب نقطہ ہے کہ اگر آپ نیکی کا کام کرتے ہیں تو یہ بھی کس کی توفیق سے؟ اللہ کی توفیق سے. وما توفیقی الا باللہ. آپ برائیوں سے بچتے ہیں تو بھی بإذن ربی، اللہ کی توفیق سے. یعنی اس زمین سے
جو کہ زرخیز ہے، کچھ نکلتا بھی ہے تو اذن اللہ کا ہی ہے. یہاں سے بھی آپ کو کیا بات پتہ چلتی ہے کہ کل اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. پھر ہمارا اختیار کیا ہے؟ ہمارا اختیار صرف اور صرف اس نیک عمل کا ارادہ ہے، اس برائی سے بچنے کا ارادہ ہے. ہمت اور طاقت تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، استقامت بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. ہمیشہ اپنے آپ کو اچھے لوگوں کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، اپنی دوستیوں کے اوپر، اپنے آس پاس کے ماحول کے اوپر بہت گہری نگاہ رکھیں، بہت زیادہ فوکس ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا جتنا فتنوں کا گھر بن چکی ہے، آپ کو کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی چیز لے جا سکتی ہے، قرآن کے راستے سے ہٹا سکتی ہے. اس کے لیے بہت زیادہ دعا کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں شیطانی وسوسوں سے، شیطانی حملوں سے تو بچا. اللہ تو ہمیں اپنی پسند کے اعمال کروا. اور اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا آخر میں كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ، ہم اپنی آیتوں کو پھیر پھیر کر لاتے ہیں. کن کے لیے؟ جو شکر کرنے والے بندے ہیں. جو شکر گزار انسان ہوگا وہ کبھی بگاڑ کی طرف نہیں جائے گا، کیونکہ اس کو ہدایت پر چلنے کا راز پتہ چل گیا کہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہوں، اللہ مجھے چلاتا رہے گا، اللہ مجھے ہدایت دیتا رہے گا جب جب میں اللہ کا شکر ادا کروں گا. بار بار اللہ تعالیٰ یہ آیتیں پھیر پھیر کے لاتے ہیں. سمجھ صرف اور صرف شکر گزار لوگوں کو آئے گی، ناشکرے لوگوں کا کام نہیں ہے دین پر چلنا.